یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. مسرت شاہ سے خبریں سنیے. خبروں سے پہلے یہ پیغام. ہم اپنے سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ان 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں. اور اب خبروں کی تفصیل. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور مرکزی سرکار اور جموں کشمیر انتظامیہ کے سینئر افسروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں جموں کشمیر کی سلامتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے ملیٹنٹوں کے خلاف سرگرم کارروائیاں انجام دینے پر زور دیا اور کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ ملیٹنٹوں کو کسی بھی حالت میں محفوظ پناہ گاہیں یا مالی مدد فراہم نہ ہوں. وزیر داخلہ نے سرحد پار کی دراندازی کو مکمل طور روکنے اور وزیر اعظم کے پرامن اور خوشحال جموں کشمیر کے ویژن کو حاصل کرنے کی خاطر دہشت گردی کا پوری طرح سے خاتمہ کرنے کے لیے سیکورٹی گرڈ کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. CRPF کی 83ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں کل جموں میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ دفعہ 370 ختم کیے جانے کے بعد دہشت گردی پر فیصلہ کن انداز میں قابو پانا مرکزی سرکار کی سب سے بڑی کامیابی ہے. انہوں نے کہا کہ چاہے امن و قانون برقرار رکھنے کا سوال ہو یا جموں کشمیر میں دہشت گردی سے نمٹنے کا معاملہ یا پھر نکسلیوں کو ختم کرنا ہو، CRPF اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ CRPF کے جوانوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں جو قربانیاں دی ہیں انہیں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا اور شہیدوں کے کنبوں کو کبھی بھی الگ تھلگ نہیں چھوڑا جائے گا. جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ 2014 کے بعد جموں کشمیر میں کئی بڑے چیلنج درپیش تھے جنہیں کامیابی سے پورا کیا گیا. ان میں جمہوریت کو زمینی سطح تک پہنچانا اور دفعہ 370 ہٹانا شامل ہے. انہوں نے مرکزی سرکار کے اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کو زمینی سطح پر 33,000 کروڑ روپے سے زائد کی صنعتی سرمایہ کاری موصول ہوئی ہے، جبکہ 7 نئے میڈیکل کالجز اور 2 ایمز ادارے تعمیر کیے گئے ہیں. نیز 21 پن بجلی اسکیموں کا بھی آغاز کیا گیا ہے. یہ کہتے ہوئے کہ وزیر اعظم کے پیکیج کے تمام پہلوؤں کو مکمل کرنے کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، وزیر داخلہ نے کہا کہ ہر ایک گھر تک بجلی اور پانی پہنچانے نے سب کو آیوشمان بھارت ہیلتھ کارڈ دینے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر میں بدعنوانی سے پاک انتظامیہ کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. بھارت اور جاپان نے کل نئی دلی میں 14ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ کے بعد سائبر سیکورٹی، استعمال شدہ پانی کے بندوبست اور صاف ستھرے توانائی کے شعبوں سمیت 6 سمجھوتوں پر دستخط کیے. وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کے وزیر اعظم فیومیو کشیدا نے سود مند بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. نریندر مودی اور فیومیو کشیدا نے چوٹی میٹنگ میں وفد کی سطح کی بات چیت بھی کی. سمجھوتے کے تحت جاپان اگلے 5 سال میں بھارت میں 3.2 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کے وزیر اعظم فیومیو کشیدا نے یوکرین کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تنازع کے پرامن حل اور تشدد کو فوری طور ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. کل شام جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں ملیٹنسی کے 3 واقعات پیش آئے. پولیس ذرائع کے مطابق ملیٹنٹوں نے کل شام لگ بھگ 9:10 پر آریحل پلوامہ میں محمد اکرم نامی ایک غیر مقامی کارپینٹر پر گولی چلائی جس سے وہ زخمی ہو گیا. اسے علاج معالجہ کے لیے SMHS ہسپتال منتقل کیا گیا. اسی ضلع کے نودل ترال علاقے میں ملیٹنٹوں نے CRPF کے ایک کیمپ پر گرینیڈ داغا جس کے نتیجے میں 2 CRPF اہلکار زخمی ہو گئے. ادھر شوپیاں کے ہمارے نمائندے کے مطابق ملیٹنٹوں نے کل شام لگ بھگ 7:50 پر زینب پورہ علاقے میں CRPF کے ایک اور کیمپ پر گرینیڈ داغا. اس واقعہ میں ایک CRPF اہلکار زخمی ہوا. پولیس نے ان تینوں واقعات کے بارے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. 35واں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلے کا کل شام نئی دلی کے نزدیک فرید آباد میں ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ، وزیر اعلیٰ منوہر لال اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ذریعے افتتاح کیا گیا. منوج سنہا نے ورچوئل طور سے اس تقریب میں حصہ لیا. یہ میلہ 2 سال کی مدت کے بعد منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ 4 اپریل تک چلے گا. اس بار جموں کشمیر میلے کے تھیم پارٹنر کے طور حصہ لے رہا ہے جو UT کی شان، فن، ثقافت اور پکوانوں کی عکاسی کرتا ہے. اور اب درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.